بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن صلاتهم خاشعون، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے گزشتہ درس کے ساتھ نماز کے واجبات۔ گزشتہ درس میں نماز کے واجبات میں سے چند واجب آپ کے سامنے پیش کیے تھے، وہ اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں برابر کی شریک ہیں۔ وہی واجبات جو مردوں کے لیے ہیں وہی واجبات خواتین کے لیے ہیں۔ اب آگے جو کچھ واجبات ہم پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ مسائل مردوں کے ساتھ خاص ہو جائیں گے، کیونکہ مرد ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لہذا یہ مسائل آگے والے جو ہیں وہ مقتدی کے لیے ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے یہ نماز کے واجبات مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے وہی واجبات ہیں جو پیچھے ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اب 7ویں نمبر پر ہے نماز کے واجبات میں کہ جب آدمی پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا، اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں شریک ہیں، یعنی پہلے سے مراد 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا اتحیات ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھنا، اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس سے آگے کچھ پڑھ لیا تو اب چونکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے تو فرض میں تاخیر ہو گئی، لہذا 4 رکعت والی نماز اگر وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ کو ہٹا کر، اب یہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے، تو اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ جو نماز سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ ہے اور 4 رکعت والی ہے، تو پہلے قاعدے میں یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب اتحیات پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، اس سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر جب امام قرات کر رہا ہو بآواز بلند تو مقتدی پر واجب ہے کہ خاموش رہے اور امام کی قرات کو سنے، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی جب امام بآواز بلند قرات کرتا ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اور اسی طرح تراویح کی نماز ہے، رمضان المبارک میں وطر کی نماز ہے، تو ان کے اندر چونکہ امام بآواز بلند قرات کرتا ہے تو امام کی قرات کو سننا واجب ہے، یعنی مقتدی کا خاموش رہنا واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، کیونکہ خواتین جو ہے وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتی، اس لیے یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح مقتدی کے لیے لازمی ہے قرات کے علاوہ باقی تمام ارکان کے اندر امام کی پیروی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی بہت سے احباب جو ہے ان سے خطا ہو جاتی ہے، جیسے سجدہ ہے، وہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے باوجود بھی امام نے سر اٹھا لیا ہے، وہ سجدے کے اندر رہتے ہیں، یا امام نے سر اٹھا لیا ہے، اس نے 1 تسبیح پڑھی ہے، وہ کہتا ہے 3 جب تک نہیں کروں گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ سنتیں بتائیں گے۔ اب یہ سنت ہے، سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، جب واجب چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اتنی اہم باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں۔ آج ہماری نمازوں کے اندر خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ جو نماز کا مقصد ہے بے حیائی و برے کام سے رکنا، وہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو مطلب کیا ہے کہ نمازیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ امام کی اقتداء میں، امام کے ہر رکن میں اس کی اتباع کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ترتیب قائم رکھنا، جو ترتیب ہے نماز کی ادائیگی کی، جیسے فرائض بتائے تھے، اب ان کی ترتیب بھی لازمی ہے، جیسے پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور پھر جو ہے تشہد پڑھنا ہے، پھر آخر میں سلام پھیرنا ہے، یہ ترتیب قائم رکھنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی پہلے سجدہ کر رہا ہے، پھر رکوع میں آ جائے، پھر قرات کرے اور پھر سلام پھیر دے، تو
تو یہ واجب کے خلاف ہے، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے تمام ارکان کو سکون اور اطمینان سے ادا کرنا۔ جتنے بھی ارکان ہیں، جیسے نماز کے فرائض بتائے ہیں، ابھی نماز کے واجبات بتائے ہیں، ان سب کو اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر، جلد بازی بھی نہیں۔ بہت سے اب آپ جلد بازی کرتے ہیں، آرام اطمینان کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ واجب ادا نہ ہوئے تو اس سے نماز کے اندر نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، نماز تراویح اور رمضان المبارک میں وطروں کی نماز کے اندر بآواز بلند قرات کرنا واجب ہے، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے، یعنی فجر، مغرب، عشاء، عیدین، جمعہ، نماز تراویح، رمضان المبارک میں وطر کی نماز، عیدین کی نماز، ان نمازوں کے اندر امام کو بآواز بلند قرات کرنا یہ واجب ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں جو 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، اب یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ خواتین پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، تو 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، یہ بھی واجب ہیں۔ تو یہ نماز کے واجبات کی ہم نے تفصیل سے جو تعداد ہے، کیونکہ وہ کتب فقہ کے اندر مختلف ہے، اس لیے ہم نے تعداد ترتیب سے نہیں بتائی۔ خاص چیزیں جو اہم ترین ہیں نماز کے واجبات میں، وہ آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ جو نماز کے واجبات ہیں یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، اب نماز کے واجبات کا حکم بتا رہا ہوں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، بھولے سے یعنی بھول گیا آدمی، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا اور واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز کا واجب الاعادہ ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنے پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو واجبات آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، گزشتہ درس میں بھی اور آخری درس میں بھی جو نماز کے واجبات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پہ اس کو سنیں، توجہ سے سنیں کہ ہم نے کتنے واجبات بتائے ہیں، آپ تعداد گنیں اس کی، اور پھر اس کو نماز کے اندر لے کر آئیں کہ یہ نماز کا واجب ہے، یہ ہم نے سنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب آگے حکم بتا رہے ہیں کہ ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، وہ والی نماز اس کی نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو بھی نماز پڑھتا ہے، تاکہ ہماری نمازیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہے، آپ تک جو ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمارا اور کوئی غرض نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، جو کمی پیشی ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔